السلام علیکم۔ سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا جو میننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ اصل میننگ کیا ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ یا وہ، اسم اشارہ ہے۔ اس کا میننگ یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ الکتاب، الکتاب دا بک، جیسے انگلش میں ہوتی ہے نا، جو خاص کتاب ہو اس کے ساتھ دا لگتا ہے تو ال لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خاص کتاب ہے، یہ ایک خاص کتاب ہے۔ لا، لا میں نے نہیں، ریب، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک کرنا۔ یہ عربک ورڈ ہے تو اس کو آپ یوں ہی یاد کر لیں، شک ہونا۔ ذالک الکتاب، یہ ایک خاص کتاب ہے، لا ریب نہیں کوئی شک، فی ہی، فی ہی دو لفظ ہیں، فی میں نے میں، ہی میں نے اس کا، اس کے، اس کی، فی ہی اس میں، نہیں کوئی شک اس میں۔ اس کے دو میننگ ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اس کتاب کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو جب آپ مکمل اس قرآن کو پڑھ لیں گے تو آپ کو کوئی شک نہیں رہے گا کسی بھی بات کا۔ ہدی للمتقین، ہدن لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے ہدایت، راہ دکھانا، راستہ پانا۔ لل، لام زیر لی کے مطلب کے لیے، اور متقین تقوی لفظ ہے۔ میم تے کاف یہ تقوی کا روٹ ورڈ ہے، اور میم پیش منہ جو شروع میں آتا ہے یہ والے کے لیے آتا ہے، تقوی والے، اور یا نون جو ہے وہ جمع کے لیے آیا ہے، للمتقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تقوی کے بہت سارے میننگ ہیں، اللہ سے ڈرنا، بچنا، پرہیزگار ہونا، تقوی اختیار کرنا، متقی ہونا، تو جہاں پہ جو مناسب لگے وہی لفظ لگاتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ ایک خاص کتاب ہے، لا ریب نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین، لل میں نے کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ الذین، الذین الذی کی جمع، اور الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، اور الذین کا مطلب ہے وہ جنہوں نے۔ الذین وہ لوگ جو، یؤمنون شروع کا یا جو ہے اس کا مطلب ہے وہ، یؤمنون میں لفظ درمیان میں ایمان لفظ ہے، حمزہ میم نون ایمان، واو نون جمع کے لیے، وہ لوگ جو سب ایمان لائے۔ بالغیبی، بال میں نے ساتھ، غیب غیب، غیب میں آ جاتا ہے جیسے ملائکہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، مطلب کچھ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے آسمان ہے، آسمان کے دروازے، اور جنت، دوزخ، اس طرح کی چیزیں۔ تو جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وا میں نے اور، یا میں نے وہ، کاف یا میم روٹ ورڈ ہے، قائم کرنا، قائم کرنا ہوتا ہے کھڑا ہونا، کھڑا ہونا مطلب جیسے مدرسہ قائم ہوتا ہے، گھر کا قائم ہونا، ایک جگہ مضبوطی سے کھڑا ہونا۔ وَيُقِيمُ، وَيُقِيمُ میں جو آخر کا واو نون ہے وہ جمع کے لیے ہے۔ اور نصلات، آگے صلات لفظ ہے، صلات کا مطلب ہے نماز، اور وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو۔ یہ قائم کرنا کا جو لفظ ہے اس میں بھی بڑی حکمت ہے، یعنی نماز کو پڑھنا نہیں کہا گیا، نماز صرف پڑھی نہیں جاتی، اس کو قائم کیا جاتا ہے۔ قائم کرنا کے کئی میننگ اس سے بھی نکلتے ہیں، آگے بہت بڑی وضاحت ہے، لیکن سرسری سی وضاحت یہ ہے کہ آپ نماز ایسے پڑھو جیسے آپ یوں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو اپنے سامنے، یا اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وَمِمَّا، یہ مما جو ہے یہ من اور ما کا مجموعہ ہے، دو لفظ ہی ہیں یہ بھی، من میں نے سے، ما میں نے جو، اور اس میں سے جو، وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رَزَقْنَاهُمْ، رَزَقْنَاهُمْ لفظ جو ہے یہ تین لفظ جڑے ہوئے ہیں۔ رزق شروع کا رازا قاف جو ہے یہ رزق ہے، لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور رزق میں ہر وہ چیز آئے گی جو آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس میں آپ کی صحت ہے، اس میں آپ کا ٹیلنٹ ہے، آپ کا دماغی صلاحیت ہے جتنی آپ کو ملی ہے، اور
قابلیت سب کچھ اس میں آئے گا، اور جو آپ کو یعنی رزق ویسے جو زمین سے نکلی ہوئی ہر چیز جو اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے وہ آ جاتا ہے اس میں۔ رزق کے آگے نا لفظ ہے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور ہم کا مطلب ہے ان کا، ان کے، ان کی، و مما، اور اس میں سے، رزقناہم، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، یا میں نے وہ، ینفقون، نون فے کاف، نان و نفقہ میں لفظ آتا ہے، یہ ہم اردو میں نان و نفقہ پڑھتے ہیں، خرچ کرنا، اور ینفقون واو نون جمع کے لیے ہے، اور وہ رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو رزقناہم، اس کا میننگ بھی آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طرح بیان کیا ہے جہاں بھی یہ بیان ہوا ہے۔ تو شروع سے ہمارے دماغوں میں ایک کنسپٹ یہ والا بیٹھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہمیں آگے کسی کو دیتے ہوئے ملال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو امانت ہے، ہر چیز ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اسی کا دیا ہوا سب کچھ۔ اگر ہم اپنے علم میں سے کسی کو دیتے ہیں تو وہ علم بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی بخشا ہوا ہے، اور اگر ہم اپنی جسمانی قوت سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ صحت اور یہ قوت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دی گئی ہے۔ اگر ہم اپنے مال میں سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ مال بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت ہے، کیونکہ یہ وراثت صرف اللہ ہی کی ہے۔ انسان چند روزہ اس میں ایک جیسے کوئی راہگیر ہوتا ہے جو کسی سرائے خانہ میں چند دن گزار کے چلا جاتا ہے، تو اس کی حیثیت بالکل ویسی ہی ہے، اور اگر وہ خود کو وہاں کا مالک سمجھے گا تو یہ اسی کے لیے ہی نقصان دہ ہوگا، کیونکہ وہ پھر دنیا چھوڑ نہیں پائے گا۔ تو یہ کنسپٹ شروع سے دماغوں میں اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے کہ یہ جو رزق ہے جو ہر طرح کا، یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، تو اس میں سے آپ خرچ کرو۔ ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔